بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پورے 25 سال بعد سمجھ آئی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، گارڈین برطانیہ کا سال 1821 سے شائع ہونے والا ایک موقر جریدہ ہے۔ چند روز قبل برطانیہ کے اس قومی اخبار میں US8 کے ایک سابق افسر محترمہ افریدی صاحب کی ایک کہانی نما رائے شائع ہوئی، جو کہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ گارڈین اخبار اور محمد افریدی صاحب کے دلی شکریہ کے ساتھ اس کہانی نما رائے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے ناظرین آپ اس میں پوشیدہ سبق کو بھی سمجھ سکیں گے۔ اس کہانی نما رائے کے مصنف محمد افریدی صاحب لکھتے ہیں، اسلام آباد کی ایک گرم حبس زدہ دوپہر، سڑکوں پر دھواں، پسینے سے شرابور لوگ اور دوسری طرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹھنڈی ایئر کنڈیشنڈ عمارتیں، سفارت خانے، امدادی ادارے اور کروڑوں ڈالر کے منصوبے۔ لیکن اس دن ایک امدادی ادارے کے اس پاکستانی نژاد اہلکار نے اسلام آباد کی ایک عام سی ورکشاپ میں کچھ ایسا دیکھا جس نے اس کے 25 سالہ تجربے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں سول سوسائٹی کے نام پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے دیکھے، مگر اس دن پہلی بار مجھے حقیقی سول سوسائٹی نظر آئی۔ خواتین و حضرات، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اس تلخ حقیقت کی کہ آخر کیوں مغربی امدادی ادارے پاکستان کی اصل عوامی طاقت کو کبھی بھی سمجھ ہی نہ سکے، کیونکہ NGOs کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو عوام سے نہیں بلکہ ڈونرز یعنی عطیہ دینے والوں سے جڑا ہوا تھا۔ اور پھر کیوں اسلام آباد کی اس چھوٹی سی کار ورکشاپ نے اس پورے امدادی نظام کا پول محمد افریدی صاحب کے سامنے کھول دیا۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی صرف پاکستان کی نہیں، یہ پوری دنیا میں امداد کے نام پر چلنے والے ایک ایسے ماڈل کی کہانی ہے جس نے عوام کی آواز کو کمزور اور پروجیکٹ فائلوں کو طاقتور بنا دیا ہوا ہے۔ امدادی ادارے کا یہ اہلکار یعنی محمد افریدی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اسلام آباد کے ایک بازار میں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے گئے۔ شدید گرمی تھی، لیکن بازار غیر معمولی طور پر زندہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف بحثیں، نعرے، پوسٹرز، بینرز۔ افریدی صاحب نے ایک لڑکے سے پوچھا، بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لڑکے نے فخر سے جواب دیا، آج ہم اپنی ایسوسی ایشن کا الیکشن کر رہے ہیں۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، چھوٹے دکاندار، مکینک، مزدور، کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں، کوئی مہنگا دفتر نہیں، کوئی انگریزی بولنے والا نمائندہ نہیں، لیکن پھر بھی ہر شخص اپنے مسائل پر بحث کر رہا تھا۔ کہہ رہے تھے حکومت ہمیں نظر انداز کر دیتی ہے، ہمیں شہر سے باہر نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری دکانیں خطرے میں ہیں۔ امدادی ادارے کا یہ اہلکار یعنی محمد افریدی صاحب حیران رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر اتنا طاقتور تھا کہ کئی قومی انتخابات بھی اس کے سامنے پھیکے لگتے تھے۔ پھر افریدی صاحب نے ایک جملہ لکھا جو شاید پورے مضمون کا سب سے خطرناک جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی گراس روٹ سول سوسائٹی تھی، مگر ہم نے یعنی ان کے ادارے نے اسے کبھی فنڈ نہیں دیا تھا۔ تو دوستو، یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے، آخر کیوں؟ کیونکہ مغربی ڈونرز کو ایسی تنظیمیں چاہیے ہوتی تھیں جو انگریزی میں خوبصورت پروپوزل لکھ سکیں، جو خوبصورت رپورٹیں بنا سکیں، جو واشنگٹن اور لندن کے مہمانوں کے سامنے اچھی سی پریزنٹیشن دے سکیں۔ عوامی نمائندگی، اصل جڑیں، کمیونٹی کا اعتماد، یہ سب چیزیں یہ عطیہ دینے والے اداروں کے لیے ثانوی چیزیں بن گئی تھیں۔ اس مضمون کے مصنف یعنی افریدی صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک متوازی دنیا بنا دی گئی ہے، ایسی NGOs کی دنیا جو اپنے عوام کو نہیں بلکہ اپنے ڈونرز یعنی عطیہ دینے والوں کو جواب دیتی۔
آج عورتوں کے حقوق کا پروجیکٹ ملے گا، کل آپ کو موسمیاتی تبدیلی پر پروجیکٹ ملے گا، پرسوں آپ کو سیلاب کے بارے میں کوئی پروجیکٹ مل جائے گا، اور پھر اگلے سال جمہوریت کے نام پر کوئی پروجیکٹ مل جائے گا، کیونکہ فنڈنگ ادھر سے آتی تھی۔ افریدی صاحب نے ایک انتہائی تکلیف دہ حقیقت بیان کی کہ حقیقی سول سوسائٹی میں صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ وہ انگریزی میں اپنی پروپوزل نہیں لکھ سکتے تھے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی دیکھیے۔ پاکستان کے بازار، مسجدوں کے نیٹ ورک، محلوں کی کمیٹیاں، مذہبی تنظیمیں، پیشہ وارانہ انجمنیں، یہ سب عوام کے پیسوں سے چلتی ہیں، لیکن ڈونرز جو عطیہ دینے والے ممالک ہیں انہوں نے ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو سول سوسائٹی ہے یہ پروجیکٹ لینگویج نہیں جانتی۔ اور پھر یہ مصنف یعنی افریدی صاحب ایک اور حیران کن اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب واشنگٹن یا لندن سے بڑے بڑے وفود پاکستان میں آتے ہیں تو سول سوسائٹی سے ملاقات کے لیے ہمیشہ وہی مخصوص چہرے یا لوگ بلائے جاتے ہیں جو انگریزی بولنے والے ہوتے ہیں، مہذب انداز میں گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، بین الاقوامی حلقوں سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ڈونرز دینے والے خود ان لوگوں کو مذاق میں کہتے، یعنی وہی پرانے لوگ، کیونکہ اصل عوامی نمائندوں سے ڈونرز دینے والوں کو خطرہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر سکتے تھے جو ڈونرز دینے والے ممالک کے سفارت خانوں یا ڈونرز ممالک کے حکمرانوں کو ناگوار گزرتیں۔ اب محمد افریدی صاحب کا یہ جملہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی سول سوسائٹی ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا بات ہے یہ کہ جمہوریت کے نام پر ایسے لوگوں کو ترجیح دی گئی جن کی گفتگو پہلے سے ہی متوقع ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں ایک عجیب اصطلاح عام ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں این جی او کا مالک کون ہے۔ اب سوچئے، سول سوسائٹی تنظیم اور اس کا مالک۔ مضمون لکھنے والے افریدی صاحب کہتے ہیں کہ اکثر بورڈ صرف کاغذوں میں ہوتے ہیں، یہ جو این جی اوز کے بورڈز ہوتے ہیں، ان این جی اوز کی قیادت خاندانوں میں ہی منتقل ہوتی ہے، اور پاکستان میں این جی اوز کی ایک اپنی صنعت بن چکی ہے۔ یعنی وہ ادارے جو عوام اور ریاست کے درمیان پل بننے تھے وہ خود ایک کاروباری ماڈل بن کر رہ گئے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنا ہوگا۔ مصنف افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر این جی او بری ہے، کیونکہ وہ خود برسوں اسی نظام کا حصہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس مضمون یا اس رائے میں اس چیز کا اعتراف ضرور کیا ہے کہ ہم نے یعنی یو ایس ایڈ نے جس سول سوسائٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی وہ اصل میں سول سوسائٹی تھی ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ مصنف یعنی افریدی صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر واقعی تبدیلی لانی ہے تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ زمین پر یعنی پاکستان کی زمین پر موجود حقیقی سول سوسائٹی ہے کون سی۔ پھر ان تنظیموں تک پہنچنا ہوگا جو حقیقی سول سوسائٹیاں ہیں، اور یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ انگریزی نہیں جانتی، مگر اپنے لوگوں کی اصل نمائندہ یہی سول سوسائٹیاں ہیں۔ این جی اوز جو پاکستان میں قائم ہیں ان کو بھی اسی احتساب سے گزارنا ہوگا جس احتساب کا مطالبہ حکومتوں سے کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹنگ پارٹنر اور حقیقی سول سوسائٹی میں جو فرق ہے یہ ایڈ دینے والے ممالک کو بہت گہرائی میں جا کر سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر پروجیکٹ کو چلانے والی تنظیم عوامی نمائندہ ہو۔ خواتین و حضرات، اس پوری کہانی کا سب سے طاقتور حصہ آخری منظر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اس بازار میں لوگ چیخ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اپنے لیڈر منتخب کر رہے تھے، شور تھا، بد نظمی تھی، جذبات تھے، لیکن وہ سب حقیقی تھا۔ وہاں کوئی ڈونر نہیں تھا، یعنی عطیہ دینے والا نہیں تھا، کوئی پروجیکٹ کی ٹائم لائن نہیں تھی، کوئی فنڈنگ رپورٹ نہیں تھی، صرف عوام تھے اور ان کے اپنے مسائل تھے۔ افریدی صاحب آخر میں ایک اور چونکا دینے والا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں شاید اچھا ہی ہوا کہ ہم نے انہیں فنڈ نہیں دیے،
کیونکہ ڈونر کا پیسہ اکثر ان چیزوں کو بدل دیتا ہے جنہیں وہ چھو لیتا ہے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے خواتین و حضرات، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈونر کا پیسہ اکثر ان چیزوں کو بدل دیتا ہے جنہیں وہ چھو لیتا ہے۔ کیا زبردست اعتراف ہے! یعنی بعض اوقات یہ جو مدد ملتی ہے دوسرے ممالک سے، یہ کسی ملک کے عوام کی اور سول سوسائٹی کی آزادیاں تک چھین لیتی ہے، اور شاید پاکستان جیسے ممالک میں اصل سول سوسائٹی آج بھی زندہ ہے، بس وہ سفارت خانوں کے کانفرنس ہالوں میں نہیں ملتی، وہ بازاروں میں ملتی ہے، وہ مساجد میں ملتی ہے، وہ محلوں میں ملتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان ملتی ہے یہ سول سوسائٹی۔ اور شاید سب سے بڑی خدمت یہی ہو کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آج کے دور میں آواز اور نمائندگی کے درمیان فرق کو بہت سمجھنا ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو انگریزی بولتا ہے عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، اور ہر وہ شخص جو خاموش ہے وہ غیر اہم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اصل طاقت ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کے پاس نہ میڈیا ہوتا ہے، نہ فنڈنگ ہوتی ہے، نہ بیرونی سرپرستی، لیکن ان کے پاس اپنی کمیونٹی کا اعتماد ہوتا ہے، اور یہی اعتماد حقیقی سول سوسائٹی کی بنیاد ہے۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں جو کہ اس رائے یا اس کہانی نما رائے کے مصنف مکرمی آفریدی صاحب نے گارڈین کے اخبار میں لکھی ہیں، جو کہ چند روز قبل انگریزی میں شائع ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، اس کا آپ کے سامنے ایک رواں ترجمہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کی اس موضوع کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا بیرونی فنڈنگ واقعی معاشروں کو مضبوط کرتی ہے، خاص کر پاکستان کے حوالے سے، یا پھر آہستہ آہستہ جن کو وہ فنڈنگ ملتی ہے ان کی اصل روح کو بھی یہ فنڈنگ یا مدد جو ہوتی ہے یہ ان کی روح کو بھی بدل دیتی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔